ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، یہ جو آپ نے سنی کہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات طے ہوئے ہیں، اور آپ بھی مالاکنڈ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب پولیس کو زیادہ ذمہ داری دی جائے گی، لیکن جو شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک سہیل آفریدی ناقابل قبول تھا، اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، ڈرگ مافیا سے اس کو وفاقی وزراء جوڑتے تھے، ملک دشمنوں سے جوڑتے تھے، لیکن اب سنجیدہ جو لوگ ہیں وہ ان سے مل بھی رہے ہیں، قومی سلامتی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی آپ کو حکومت، دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا؟ کس طرح آپ اس کو اسیس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ واقعی میں آج گیا تھا ملاکنڈ، ابھی ملاکنڈ سے ہو کے آیا ہوں، ملاکنڈ بٹخیل وغیرہ، بالکل راستے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، کہیں بھی فورس آرمی نظر نہیں آئی، پولیس والے کھڑے تھے، تو بخیریت واپس پہنچا، کوئی نہ کسی سے کوئی ایسی بات سنی کہ حالات یعنی کنٹرول سے باہر ہو، بالکل حالات ٹھیک ٹھاک تھے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان نئی PR دن بدن بڑھ رہی ہے، جی واقعی پہلے جو صورتحال تھی جیسے آپ نے بتایا کہ جب علی منگنڈپور کو فارغ کیا گیا اور بات افریدی صاحب کی ہو رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے کیونکہ یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اور قسم قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، ہم بھی حیران تھے، لیکن وہ ساری باتیں ابھی ختم ہو گئی، اسی دہشت گرد سے ابھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اسی دہشت گرد سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس اصل میں حکومت ہے کس کی؟ اصل میں حکومت پورے ملک میں وفاق کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ وفاق ہو جو ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہو یا مقننہ ہو یا عدلیہ ہو، یہ سر بسجود ہے۔ جب سر بسجود ہے تو پھر کس کے سامنے ہے؟ کون ہے وہ طاقت، وہ شخصیت؟ تو لہٰذا اگر وہ چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو نہیں بیٹھیں گے، پھر دہشت گردی کی لیبل بھی لگے گی، انتہا پسندی کی لیبل بھی لگے گی۔ پر سر لہٰذا یہ اچھی والے بھی بات تو ہے، بیٹھ رہے ہیں نا، PTI والے بھی تو پہلے کہتے تھے ہم نہیں بیٹھیں گے، تو یہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا، ہر طرف سے کچھ نہ کچھ بیماری ہے۔ تو جب PTI والے کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو خاکی پوش ہے، لیکن بیٹھ گئے، یہ ان کی مجبوری سمجھے، یا وہ جو کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو ہم وفاقی حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جس کے پاس اختیار ہو، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کیا کرتے ہیں۔ تو آج وہ بیٹھ گئے، عسکری قیادت بھی ہے، سول قیادت بھی ہے، اور ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کی، وفاق سے بھی لوگ گئے ہیں وہاں، کور کمانڈر بھی ہے، جیسے کہ شفیع جان نے کہا کہ وہاں امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی، معیشت کے حوالے سے بات ہوئی، وفاق کے حوالے سے جو خدشات، جو تحفظات ہیں اس پر بات ہوئی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا یہ جو ہم 3 مہینے پہلے جو کچھ کہتے رہے وفاقی حکومت یا وزراء، کیا وہ انہی باتوں پر قائم ہے یا نہیں قائم؟ ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دن عطا طارق صاحب نے بات کی کہ PTI ایک دہشت گرد تنظیم، انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے PTI ہے، اگر دہشت گرد نہیں ہے پھر سہولت کار تو ہے نا، تو انہی سہولت کاروں سے آج میٹنگ ہو رہی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے وفاقی اور عسکری قیادت بھی ہے، تو اب جواب دینا ہے حکومت نے۔ حمداللہ صاحب، اس کنٹینر کے اوپر کیا آپ لوگ بھی کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی بھی حالیہ دنوں میں اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جمعیت علماء اسلام اور PTI کے درمیان یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اکٹھے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، پھر اس بات کی نوبت آئے گی کہ ہم کنٹینر پر ان کے ساتھ چڑھیں گے یا نہیں چڑھیں گے، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ کنٹینر کی منہ کس طرف ہوگا، لیکن اتنا میں شفیع جان کو کہوں گا بے شک کنٹینر جس طرف کنٹینر کا منہ کریں گے لیکن اپنوں کی طرف نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی منہ ہمیشہ اپنوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اجنبیوں کی طرف کم ہوتا ہے، جیسے کہ جنید اکبر کی باتیں آپ سن رہے ہیں، وہ کس پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کنٹینر تیار رکھیں، لیکن تاریخ میں جس نے بھی کنٹینر تیار کیا ہے اس کے لیے پھر ایفٹ، جدوجہد، وہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جو کنٹینر پر چڑے ہوئے اہداف اور مقاصد کا تقاضا ہے، لیکن یہ 2 سال میں تو بدقسمتی سے سمجھتے ہیں یا میں PTI کی بدقسمتی سمجھتا ہوں یا جو بھی مسئلہ ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی مؤثر اپوزیشن کے حوالے سے جو کارکردگی دکھانی ضروری تھی۔ اچھا، اس میں یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہے پاکستان کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ جو اس میں بنیادی وجہ ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کتنی ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے
کہ اصل باہر خان صاحب کے علاوہ جو باہر جتنی بھی ان کی قیادت ہے، صف اول کے، صف دوم کے، صف ثانی کے جتنے بھی ہے، وہ ان کی صفوں میں وحدت نہیں ہے، ان کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، اس میں انتشار ہے۔ یہ انتشار کس وجہ سے؟ ان کی اتھارٹی معلوم نہیں ہے، ان کا رہبر کون ہے، ان کا رہنما کون ہے۔ یعنی خان صاحب تو اندر ہے، باہر جتنے بھی لوگ ہیں۔ ہماری یعنی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بنیادی وجہ تھی بات نہ بننے کی، وہ یہ تھی کہ باہر جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے تھے، جتنے بھی بڑے تھے، جتنے بھی قانونی ماہر تھے، آئینی ماہر تھے یا سیاسی تجربہ کار تھے، ان بیچاروں کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ اتھارٹی نہیں تھا جو اتھارٹی آگے بڑھ کے کسی کے ساتھ بات کرے۔ آج اس سے بھی برا حال ہے، ادب کے ساتھ میں شفیع جان سے احترام کے ساتھ، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں جو برا حال ہے وہ میرے خیال میں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ شفیع نے وہ بہیو نہیں کیا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ میں آپ سے لوں گا۔ لیکن آپ کو حافظ صاحب ایز اے سیاسی ورکر آپ کو یہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں نا، 2-3 سالوں سے ہم پروگراموں میں آپ سے بار بار یہ چیز پوچھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ہے، ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ہم اس قوم کا حصہ ہے اور یہ قوم اس ملک کی چاردیواری میں رہنے والی قوم ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ملک کا رخ معلوم ہے، سمت معلوم ہے، نہ سیاسی میدان میں، نہ معاشی میدان میں، نہ خارجہ پالیسی میں، نہ داخلہ پالیسی میں۔ آپ خود دیکھیے، حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن دن بدن بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت مضبوط ہے، ترقی کی طرف جا رہی ہے، لیکن لوگ تقریباً 45 سے 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرضے کتنی ہیں؟ دن بدن قرضے بڑھ رہے ہیں۔ ہم قرضے لیتے ہیں، قرضوں کو ادا کرنے کے لیے پلس سود۔ تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی بحران، یہ اس سیاسی عدمی استحکام کی وجہ سے ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اس ملک میں جب تک صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں کریں گے، یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میرے بھائی حذیفہ بھائی نے بات کی کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے میرا نام بھی لیا کہ ہم ایک جیت جاتا، دوسرا ہار جاتا، ایک دوسرے کے پاس جاتے، مبارکباد دیتے۔ ابھی ماحول اس طرح ہے، اور ساتھ میں انہوں نے مقدر کی بات بھی کی۔ دیکھیں، پہلے جو الیکشن میں ہوتا تھا وہ یہ جرلو الیکشن نہیں ہوتا تھا جو 8 فروری 2024 کو ہوا یا 25 جولائی 2018 کو ہوا، جرلو الیکشن۔ آج جا کے پوری پاکستان میں گلی گلی کوچے میں دیکھے 11 سالہ 9 سالہ بچے کو بھی معلوم ہے کہ یہ موجودہ حکومت سیاستدانوں کی بنائی ہوئی حکومت نہیں ہے۔ ولی کیوں؟ اس وجہ سے کہ ووٹ کی طاقت سے یہ حکومت نہیں آئی ہے۔ جہاں تک آپ نے مقدر کی لکیروں کی بات کی، بابا مقدر کی نہیں، مقتدر کی لکیروں کی بات کرے۔ میں ذرا پوچھتا ہوں ان سے، مقدر کی نہیں، مقتدر کی لکیروں کی بات کرے۔